تو جو وجوہات بیان ہے ان میں سے چند وجوہات بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری پیدائش کے بعد ہے۔ جو ہماری پیدائش کے بعد ہم نے جو نعمتیں رب کائنات کی دیکھی ہیں یہ ہماری پیدائش کے بعد ہے، اور ماں باپ ہماری پیدائش کا سبب ہے۔ لہذا رب تعالیٰ کی نعمتوں کا پہلا واسطہ ہمارے ماں باپ ہے، لہذا رب تعالیٰ کے بعد ماں باپ کا احسان ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس کا اپنے بندوں کو پالنا بلا طمع ہے، کوئی طمع لالچ نہیں۔ ایسے ہی ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے بغیر لالچ اور بغیر طمع کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ یہاں کسی کے ذہن میں وسوسہ آئے گا کہ اولاد کمائے گی، کما کر کھلائے گی، ماں باپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ماں باپ کو نہیں پتا کہ کتنی اولاد کماتی اور کتنی اولاد کھلاتی ہے؟ ماں باپ کو سب پتا ہے۔ چلے وہ کمائے گا وہ کھلائے گا، جس کا ذہن اچھا ہے، جو کیا رہا ہے، معذور نہیں ہے۔ کیا ماں باپ اپنے معذور بچوں کی پرورش نہیں کرتے؟ کیا اندھے بچے کو نہیں پالتے؟ کیا گونگے بچے کو نہیں پالتے؟ کیا لنگڑے بچے کو نہیں پالتے؟ بلکہ بچہ جب پیدا ہو، اور ایسی بیماریاں لے کر بعض بچے پیدا ہوتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کے اوپر اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے لاکھوں روپے کے اخراجات آ جاتے ہیں۔ کیا نہیں جانتے کتنے بچوں کو ایسی بیماریاں لگتی ہیں؟ وہ سیلی تھیما کی شاید بیماری کہلاتی ہے، سیلی تھیما شاید اسی طرح کی کوئی بیماری ہے جس میں بچے کو مسلسل خون چڑھتا رہتا ہے، اور وہ بچہ اتنا سا تو ہے۔ آخر ماں باپ اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی حیات کی جستجو کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ آج کل تو بچے شوگر کی بیماری لے کر پیدا ہو رہے ہیں۔ آج کل کے بچوں کو پیدائشی بیماریاں کتنی لاحق ہو رہی ہیں۔ پھر کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد ان کے علاج ہوئے، کوئی بھی معاملہ ہوا، لیکن ماں باپ کے ہاتھ پہ جب یہ بچہ آتا ہے تو معذور آتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کبھی بول نہیں سکے گا، ڈاکٹر کہتے ہیں کبھی چل نہیں سکے گا، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سوچ نہیں سکے گا، اس کی عقل معاف ہو چکی ہے۔ کیا ماں باپ ایسے بچوں کو نہیں پالتے ہیں؟ کون سی طمع ہے؟ وہ کون سی لالچ ہے؟ جڑوا بچے چپکے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، بظاہر ماں باپ کے لیے کسی کام کے نہیں ہوتے، بظاہر اگر لالچ اور طمع کی بات کی جائے ماں باپ ان بچوں کو بھی پالتے ہیں۔ تو ماں باپ بغیر طمع بغیر لالچ کے پالتے ہیں۔ اور رہی جنت و دوزخ، تو کافر بھی تو اپنے بچوں کو پالتے ہیں، نہ کافر جنت پر ایمان لایا نہ دوزخ پر ایمان لایا، کیسے کفار ہیں؟ وہ بھی تو بچوں کو پالتے ہیں۔ تو بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر طمع بغیر لالچ کے اپنے بندوں کی پرورش فرماتا ہے، اپنے بندوں کو نعمت عطا فرماتا ہے، بندوں کو انعام فرماتا ہے، اسی طرح ماں باپ بھی بغیر طمع اور بغیر لالچ کے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ یوں ماں باپ کے حقوق کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پیدائش میں حقیقی مؤثر ہے اور ماں باپ ظاہری مؤثر ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے نافرمان بندوں پر انعام فرماتا ہے اور ان پر انعام فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ملول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان سے انعام روکتا نہیں ہے، اسی طرح ماں باپ بھی اپنی نافرمان اولاد پر اپنی شفقت اور اپنی خیر خواہی کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے۔ نمبر 5، جس طرح خالق دو نہیں ہو سکتے، ہر بندے کا خالق ایک ہی، ہمارا رب ایک، جس طرح خالق دو نہیں ہو سکتے اسی طرح کسی اولاد کے دو ماں یا دو باپ نہیں ہو سکتے۔ ماں بھی ایک ہوگی اور باپ بھی ایک ہی ہوگا۔ نمبر 6، والدین کبھی بھی اولاد کی ترقی میں کمی نہیں کرتے اور کبھی بھی ماں باپ کو اولاد سے حسد نہیں ہوتی، یہ ماں باپ ہی کی خصوصیت ہے۔ کوئی ایسے والدین نہیں ہے
جنہیں اپنی اولاد سے حسد ہوتی ہو. یعنی کوئی ایسا دنیا میں اگر ماں باپ آپ نے دیکھے ہو تو ہمیں بتائیے کہ جس کو مطلب کہ یہ ہو کہ یہ میری اولاد کو جو نعمت حاصل ہے، میری اولاد کی جو یہ برکت حاصل ہے، کسی صورت میں اولاد کی یہ برکت، یہ نعمت زائل ہو جائے. نہیں، ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے کبھی ایسی حسد نہیں ہوتی. نمبر 7، والدین کی اطاعت سارے مذاہب میں ضروری ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. یہاں تک کہ انسان بے عقل حیوانوں میں بھی ماں باپ کی محبت ڈالی گئی ہے. نمبر 8، اللہ تبارک و تعالی جس طرح اپنے بندوں کے نیک اعمال کو بڑھاتا ہے، اسی طرح ماں باپ بھی اپنی اولاد کے مال کو بڑھاتے ہیں اور انہیں نقصان سے بچاتے ہیں. نمبر 9، رب تعالیٰ کی عبادت جس طرح ہر نبی و امتی شاہ و گدا پر فرض ہے، اسی طرح ماں باپ کی خدمت بھی سب پر فرض ہے. یہ بڑا پیارا نقطہ ہے. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا قول سورہ مریم آیت نمبر 32 میں نقل ہے، وَبَرَّأَ بِوَالِدَنِي، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول قرآن پاک نے نقل کیا. بعض علماء نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ متکبر اور بدبخت ہوگا. پھر انہوں نے اس آیت کو پڑھا. نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر وقت لازم، یوں ہی ماں باپ کی خدمت ہر وقت لازم، خواہ ان کی تندرستی ہو، بیماری ہو یا ان کا بڑھاپا ہو، ہر حال میں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. نمبر 11، اللہ تعالیٰ کی عبادت بدنی، مالی، جانی ہر طرح سے کی جاتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی خدمت بھی ہر طرح سے لازم قرار دی گئی ہے. تو اس طرح کے کچھ مضامین مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں نقل کیے، جن کا مضمون میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ عز و جل کی عبادت کا حق ادا کر دیا، اسی طرح کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا. اب ذرا غور کیجئے کہ اے عاشقان رسول، اس پر غور کرو. جب ماں باپ کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا، جسے دیکھ کر صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. اس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کی ادب اور آپ کا مقام کتنا اعلیٰ رفع ہوگا. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان بڑی پیاری بات، بڑا پیارا شعر بیان کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا. یا رسول اللہ، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو وہ اللہ کی نعمت ہیں جن کے صدقے تو ہمیں توحید کا راستہ ملا. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب تم کہہ دو، قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہہ دو اللہ ایک ہے. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، ہے کس قدر میرے رب کو تیری گفتگو پسند. تو یہ تو میرے آقا ہیں، انہی کے صدقے ماں باپ ملے، انہی کے صدقے یہ کائنات تخلیق ہوئی. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلو علی الحبیب علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب.